اللہ رب العالمین اس کی تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تمہیں یہ وصیت کی جا رہی ہے، فرض کیا جا رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلنا، اور ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ پیروی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی ایسے چٹیل میدان، صحرا میں، ریگستان جس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی راستہ نہ بنا ہوا، کوئی بھی راستہ نہ بنا ہوا، آپ اس میں چل رہے ہیں، آپ نے جانا ہے کسی منزل مقصود تک، آپ نے پہنچنا ہے، لیکن کیسے پہنچیں گے؟ آپ کو راستے کا پتہ ہی نہیں، آپ اجنبی ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ اجنبی ہیں۔ لیکن ایسے میں کیا ہوتا ہے، اچانک سے آپ کو کچھ قدم، کچھ آثار ملتے ہیں، یا کوئی جانکار آدمی آپ کو مل جاتا ہے جس کے پاس اس جگہ کا، اس علاقے کا علم ہوتا ہے، وہ آدمی وہاں سے نکل کے جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے قدم رکھتے ہوئے جاتے ہیں، پیروی کرتے ہوئے جاتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے، تاکہ آپ کیا نہ ہو، رائے راست سے بھٹک نہ جاؤ، کہیں اور نہ نکل جاؤ، جہاں جانا وہاں تک ہی پہنچ جاؤ۔ یہ رہتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، یہ کہلاتا ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کر لینا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو دوسرے جو راستے دائیں اور بائیں جانے والے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں رائے راست سے بھٹکا دیں گے، منزل مقصود تک تمہیں نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا تم اس سیدھے راستے کی پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی اتباع کرو، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے صحابہ کرام، آپ کے بعد قرآن سے فیصلہ لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے فیصلہ لو، یہ ہے پیروی کرنے کا مطلب۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اتباع کی، اس نے اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنا لب نہیں کھولتے، اپنی زبان اطہر کو نہیں کھولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر جو عرش مجید والا ان کے لیے وحی کر دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے، دین کے معاملے میں وہی بات وہ کہتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے فرامین کی پیروی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ رب کی مرضی سے ساری باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، اور یہ بھی فرمایا دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو سن لو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کر لو، رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر لو، ولا تبطلوا اعمالکم، تو تم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے کیا نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو۔ یہ وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اس لیے پیروی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پیچھے چلنا اہل سنت کہلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، سارے ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی منمانی کی زندگی نہ گزارنا، دائیں اور بائیں نہ جانا، اس نے کہا اس نے کہا، میں اس کے ماننے والا، میں اس کے ماننے والا نہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، کیونکہ شریعت نے مجھے اسی کا مکلف کیا ہے، میں نے اگر جنت میں جانا ہے تو میں اسی چیز کا مکلف ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں۔ تو اہل سنت، اس کے بعد والجماعت، جماعت، وہ حق پر ڈٹ جاتے ہیں، حق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی رائے کے لیے متعصب نہیں ہوتا۔ جب بات آ گئی قرآن کی، جب بات آ گئی حدیث کی، جب بات آ گئی دین کی، شریعت کی، تو وہاں پہ کسی اور کی بات کی گنجائش نہیں رہتی، وہ حق کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، چاہے کہ وہ بات ان کے اپنے عقیدے یا اپنے منہج کے خلاف جاتی ہو، اپنی رائے کے خلاف جاتی ہو، کوئی بات نہیں، اس کی رائے دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اس لیے اب جماعت 4 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جماعت لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے، جماعت ہونے کے لیے زیادہ یا کم ہونا ضروری نہیں ہے، زیادہ یا کم ہونا ضروری نہیں ہے، تعداد اس میں ضروری نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے تو اللہ رب العالمین نے ملت کا درجہ دے دیا، ان کو امت کا درجہ دے دیا۔ اسی طرح سے تعداد کا قلت و کثرت
یہ جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے. جماعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ حق کے اوپر ڈٹ جائیں, حق کا کوئی بدیل تلاش نہ کریں, حق کے اوپر ثابت ہو جائیں. جب قرآن و سنت کی بات آ گئی تو تیسری کسی چیز کی آپ کو گنجائش نہ رہتی ہو. آپ حق کی کوئی دوسری سیکنڈ جو آپشن ہے, دوسرا آپشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو تلاش نہ کریں. جب دلیل آ گئی قرآن و سنت کی تو سرخم تسلیم ہے, سمعا وطاعا, سر پہ سر اور آنکھوں پر اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے جماعت کا مطلب. اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کا ہاتھ کس پر ہے؟ جماعت پر ہے. اللہ رب العالمین کا ساتھ کس کو ملتا ہے؟ جماعت. اور ان کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ ہمیشہ منصورین ہوں گے, ان کی مدد کی جاتی رہے گی قیامت تک. اگرچہ چند ہی لوگ ہوں گے لیکن یہ حق پر قائم و دائم رہیں گے قیامت تک. ان کی مدد کی جاتی رہے گی. مخالفین آئیں گے, دشمنان آئیں گے, ان کو زیر و زبر کرنے والے آئیں گے, ان کو پریشان کرنے والے آئیں گے, مصیبتوں میں ڈالنے والے آئیں گے, لیکن یہ حق کے اوپر ڈٹے رہیں گے. حق کے ساتھ کوئی کسی قسم کا سودا نہیں کریں گے, کسی قسم کی کسی کے ڈر میں نہیں آئیں گے, بلکہ حق کی پیروی کرتے رہیں گے. بھائی اور بزرگوں دوستو, جماعت اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہود کے بارے میں فرمایا 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصارہ 72 میں, اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. 73 فرقے کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا واحدہ, ملت واحدہ کہا ایک حدیث میں, کہا کہ ایک ملت, یا فرقۃ واحدہ ایک فرقہ. جب کہا کہ الا واحدہ ایک فرقہ, مگر ایک جماعت بچے گی, ایک فرقہ بچے گا, باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. یہ منہج ہے, یہ آپ کا منہج ہے, یہ آپ کا سلیبس ہے, یہ آپ کا دستور ہے جس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے, جس کے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منہج, ایک دستور, ایک آئین آپ کو تھما دیا ہاتھ میں کہ اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. فرمایا ما انا علیہ واصحابی. دوسری حدیث میں ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی.